میں اپنے پڑھائی کے زمانے میں ان کتابوں کو پڑھا کرتا تھا تو مجھے حیرت ہوتی کہ جیوز دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے، یعنی مذہب کے اعتبار سے پرانا ہے، یہودی۔ بولتے بولتے آپ لوگ بھی سن کر کے تھک گئے ہوں گے، بلکہ اب تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ گالی تو نہیں ہے، نہیں بلکہ وہ ایک قوم کا نام ہے، ایک قوم ہے۔ جیسے کسی کو یزیدی کہہ دینا گالی ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ایک شخص کا نام ہے۔ خیر، عیسائیت ایک قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور ان سے پہلے کے انبیاء اکرام پر ایمان لائی۔ ان کے علاوہ بھی کچھ دوسرے ریلیجین پائے گئے دنیا میں، جیسے بدھ مت ہے، آج اس کے ماننے والوں کو بدھسٹ کہا جاتا ہے، بدھزم۔ ان کے علاوہ ایک زردشتی مذہب تھا ایران کا، پارسی جن کو آج ہم کہتے ہیں۔ یہ پارسی مذہب بھی بڑا پرانا ہے، آگ کے پجاری تھے، مجوسی تھے، اور ان کا بانی زردشت تھا۔ یہ دنیا کے بڑے مذاہب کا ذکر کر رہا ہوں، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، پارسی، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا مذہب ہندو مت ہے، جن کو آج ہم روزانہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم جس ملک میں ہیں یہاں وہ کثرت سے ہیں، ہندو مت۔ ان تمام مذاہب سے میں آج ثابت کروں گا کہ ان سب کی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر آیا ہے، جس کے متعلق یہ خود آج تک پڑھ نہیں پاتے یا پڑھ کر کے جان بوجھ کر چھپا لیتے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت شدھ بدھ رکھتا ہو کوئی بھی یہودی یا عیسائی یا ہندو یا پارسی یا بدھ، میں اس کو دعوت سخن دوں گا کہ جا کر پھر سے ویریفیکیشن کر لینا میری باتوں کو، آیا ہماری کتابوں میں یہ باتیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہمارے پنڈتوں نے چھپایا کیوں ہے، اور اگر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں شروع سے چلتا ہوں۔ یہودی جو مذہب ہے، نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں، یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، اسرائیل۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، وہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودا تھے، یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا، وہ اب اس کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں آج، جیوز۔ یہ دنیا کی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم۔ پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں۔ یہ شریر قوم تھے، حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بہرحال زکریا علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو، ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے، یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی پرانی۔ یہ مانتے کس کتاب کو؟ کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا۔ میں بھی انہی سے بات کروں گا، ہوائی فائرنگ نہیں۔ جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں۔ یہاں محفل میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں۔ یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔
इनको क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। तकरीबन इस किताब में जो अलग अलग छोटी छोटी किताबों को मिलाया गया है, 73 किताबों का मजमुआ है ओल्ड टेस्टामेंट। जैसे कुरान में 30 पारे हैं ना, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, इस तरह से उसमें पारे समझ लें या अलग अलग टॉपिक्स। ये कितने हैं? 73 हैं। उसमें भी उनका बड़ा इख्तिलाफ है, मैं सारे इख्तिलाफात नहीं बता सकता आज, लेकिन कुरान में सबका इत्तेफाक है, चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो। जो अकीदा हम रखते हैं अहले सुन्नत व जमात के कुरान के 30 पारे हैं, सबका इस बात पर इत्तेफाक है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट पर सबका इत्तेफाक नहीं। उनमें से कुछ मजहब 73 मानते हैं, कुछ 66 मानते हैं, 66 मानते हैं, कुछ लोग 27 मानते हैं। बहरहाल ओल्ड टेस्टामेंट में एक बाब है जिसको इस्तिस्ना कहते हैं। एक पारे का नाम है, एक किताब का, एक जुज का, जिसको ड्यूट्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं। उसमें एक आयत आई है। आयत जाहिर सी बात है अल्लाह की है, आयत अल्लाह की है और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए मूसा, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे भाइयों में, भाइयों से मुराद नबियों में, एक ऐसा नबी भेजूंगा जो तुम्हारी ही तरह से होगा, तुम्हारी ही तरह से होगा, लेकिन मैं उसके मुंह में अपनी जुबान रख दूंगा। और दूसरी आयत आती है कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा। ये फारान क्या है? ये फारान की चोटियां कहते हैं मक्का मुकर्रमा में जो अब पहाड़ है, जबल काबा, जो खाने काबा के करीब, इन्होंने उसको सब खत्म कर दिया। आज वहां पर बादशाहों के महलात बने हुए हैं। वहां फारान की चोटियां कहा जाता था कि वो मक्का का एक पहाड़ है। और मुकद्दस किताब ओल्ड टेस्टामेंट में कहा जा रहा है कि वो चमकेगा कहां से? फारान की चोटियों से। अब मैं उसकी तरफ आता हूं। बेचारे ईसाई कहने लगे कि ये जो बशारत आई है मूसा अलैहिस्सलाम को, उससे मुराद हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम है। ये मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इस तौर पर अल्लाह ने क्या फरमाया? ए मूसा, मैं तुम्हारी ही तरह एक रसूल भेजूंगा। तुम्हारी ही तरह से मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी थे, बाप भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ माँ है और बाप नहीं है। अगर माँ और बाप वाला कोई रसूल है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की माँ भी हैं, बाप भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। ये मैं क्रिश्चियन से कह रहा हूँ, ईसाइयों से कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मूसा की बशारत में हमारे नबी का जिक्र है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए। वो 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिए गए। लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह शादी और बच्चे वाला कोई रसूल है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी भी किया है आपने, बच्चे भी फरमाए। और दूसरी आयत जो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कही गई कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, मेरे अजीजों, इसका मिस्दाक कोई दूसरा नबी हो ही नहीं सकता। मैं आपको तारीख बताऊं, फारान कहाँ है? मक्का में है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए, लेकिन उनमें से एक भी नबी मक्का में नहीं पैदा हुए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई नबी मक्का में नहीं पैदा हुए, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में खामोश रहे, अपने अखलाक को, किरदार को इजहार करते हुए। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जब अल्लाह की वही आई, कुरान की आयतें आई, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को एक दावत देकर जमा किया था। कहाँ जमा किया? यही फारान की चोटियों में। यह पहला मजमा है, पहला जलसा है मेरे आका का। उसी जलसे में मेरे आका ने सबसे पहली मर्तबा ये ऐलान किया, ए मक्का वालों, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हैं, आखिरी रसूल हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान ही, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में कहा गया कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल फारान की चोटियों से जो चमका वो आज तक चमक रहा है।
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، ہمارے تو روڈ پر ہی ہیں، بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں، جا بجا ہیں تھانے والے تو سمجھتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے شعر میں ذکر فرمایا۔ بہرحال ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی، جیوز سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے، وہ کون سے نبی ہیں؟ ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ڈیوٹرونومی استثناء میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے، وہ کون ہے، وہ کون سا رسول ہے، آخر تم ہی بتا دو۔ وہ آج تک نہیں بتائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے، اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے، اب کون آنے والا ہے؟ چلو اس کو نہیں مانتے، دوسری بات میں کہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت مانتے ہیں، کون؟ جیوز، یہودی، جن کو انگلش میں سولومن کہا جاتا ہے، سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے، سانگس آف سولومن۔ سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے، جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ دعا ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے وہ سارے انہوں نے اس کو سانگس کہا ہے، اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانگس آف سولومن نام سے۔ اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی وہ عبرانی زبان جس کو آج ہیبرو کہتے ہیں، اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ یہ اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو ناسور ہے، کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں، یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے، ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں۔ اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام۔ اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے عبرانی زبان میں، آج بھی لفظ محمد، اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا ہے۔ ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے، ام ہے۔ ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا، اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا، جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے۔ اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی، بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے، بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے، اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے یہی تخت پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو۔ تخت اٹھا کر لے جایا گیا، پیدل چلنے لگے، بہت لمبا عرصے تک، لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے، پھر سب کو سوار کر لیا، پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں۔ مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا، یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا، صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے، وہ مدینہ طیبہ تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تھی، جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے ادبی تصور کیا، اور اسی لیے وہ اپنے سانگس میں یعنی اپنی مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ام ہے، یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آؤ جیوز، آؤ یہودیوں، پڑھو اس چیز کو کہ
کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں، کرسچن ہیں۔ ان لوگوں کا کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، انٹروڈکشن کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں اور اس کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں، جیزس۔ لیکن عیسائی بعد میں چل کر کے گمراہ ہوئے، شروع کے عیسائی گمراہ نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کے رسول بن کر، اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ لیکن بعد میں چل کر کے ہوا کیا، کچھ عیسائی گمراہ ہوئے۔ ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہودی تھے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق برے برے جملے کہتے تھے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی، حکم تھا۔ لیکن مریم، سیدہ بی بی مریم جن کو عذرا کہا گیا ہے، ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں، کبھی زندگی میں چھوا نہیں، لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئی، کسی مرد سے نہیں، کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف حکم دیا، پھونک مارو۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک دیا اور وہ حملہ ہوئی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن بعد کے عیسائی گمراہ ہوئے، یہ کیا کہنے لگے، نہیں، ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شرپسندی پھیلائی یہودیوں نے، کہ نہیں، عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے، مریم خدا کی بیوی ہے اور عیسیٰ بیٹے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خداؤں کو ماننا، یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا۔ یہ تین خدا ماننے لگ گئے، ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ، اور بعض لوگ بی بی مریم کو خدا کہتے ہیں، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس گاڈ کہتے ہیں، مریم کو میری کہتے ہیں، میری بھی گاڈ ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر کہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان یہ جملہ یوز کرتے ہیں، وہ ہمارے گاڈ فادر ہیں، فلاں گاڈ فادر ہے، ہرگز نہ استعمال کریں۔ اللہ کو باپ کہنا اسلام میں جائز ہی نہیں، وہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ لیکن عیسائی بعد میں گمراہ ہوئے اور وہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھنے لگ گئے۔ اب میں آ کر کے چلتا ہوں آگے، عیسائیوں کو اگر میں بتاؤں کہ تمہارے دین میں اصل بات کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے، جو آج تم نہیں کر رہے ہو، وہ صرف یہی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتے ہیں، میں تمہیں ایک ضروری بات سناتا ہوں جس کو سننا ضروری ہے۔ اس کا حوالہ بھی میں دے دوں، یہ کہاں ہے، یہ بات کہاں ہے، کیونکہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے ری ویریفیکیشن ہو، کراس ویریفیکیشن ہو، اور معلومات کرنے کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں۔ عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، بائبل بھی کہتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل ہے، آپ سب کو یہ نالج ہونی چاہیے، معلومات ہو۔ عیسائیوں کی یہ مقدس کتاب بائبل، یہ ایک نہیں ہے، یہ چار ہے، چار حصے ہیں اس کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے چار شاگردوں نے لکھا ہے۔ بائبل کے چار نسخے آج بھی مارکیٹ میں ہیں، بائبل متی کی جس کو میتھیو کہتے ہیں انگلش میں، بائبل لوکا کی جس کو لوکیو کہتے ہیں، بائبل مرقس کی جو عربی میں کہہ رہا ہوں اس کو مارکیوس کہتے ہیں، اور یوحنا کی جس کو جان کہتے ہیں، جیسے جان جوزف کہتے ہیں، جان ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں، یہ تمام وہی الفاظ ہیں جن کو انگلش میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بات بہت سوکھی تو نہیں ہو رہی ہوں، آپ کے لیے یہ نالج کی ضرورت ہے، میں علم کے لیے یہ بات ضرور آج کرنا چاہتا ہوں۔ محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ آخر اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں میں کیسے نہیں کرے گا؟ وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، تو اول ہمیشہ سے وہ اس کا وجود دنیا میں رہے گا ہی رہے گا۔ تو بائبل کے یہ جو چار نسخے ہیں، اب ان چاروں نسخوں میں سے میں سب کی بات نہیں کروں گا، جو بائبل یوحنا کی ہے جس کو جان کہتے ہیں، جان
جو بائبل ہے اس کے اندر یہ تحریر ہے، یہ آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے حواریوں، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، وہ کرنا مجھے تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری مدد کرے گا۔ لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے، وہ میری پاکی بیان کرے گا۔ لوگ میری ماں کو برا کہیں گے، وہ میری ماں کو طاہرہ کہے گا، پاکیزہ کہے گا۔ اور میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم سب اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے تعاون میں رہنا۔ لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں، اس کو کیسے پہچانیں، وہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی ہلکا کر دیا اور کہا اس کی ایک علامت یہ ہے جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں۔